فریال اور اس کی امی مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ سب سے اللہ میں اس طرح آپس میں سب سے ملوا دیا. مہربان ہے جو ہم سب کو. جی بالکل. بیٹا اپنی آنٹی کو کچھ زینیا کچھ سرو کرو نا. تھینک یو بیٹا. انکل بیٹا ہے میرے پاس. شانزہ تم کیا؟ فائن تھینک یو. آپ بھی کچھ لینا؟ تھینک یو میں لے لیتی ہوں. اوکے. نہیں نہیں یہ پیسٹریز تم نے لازمی کیا لوگی ٹرائی کرنی ہے. ساری نہیں ایک خاندان بھر میں اتنی میری زینیا کی سب والی بہت پیاری سے پیار کرنے والی تعریفیں ہوتی ہیں کہ میں کیا سب کے ساتھ مل کے رہنے. بالکل میں نے ماشاءاللہ آپ کی تربیت میری بیٹی تربیت کا اثر ہے. بلاش ہے. عادات اخلاق یہ جتنی خوبصورت ہے اپنی بیٹی کو ہیرے کی طرح اس کے بہت نفیس ہے. ہمیں کے دلوں میں اتر جائے. میں ایسی ہی بہو چاہیے تھی سب جو اپنے اخلاق سے سب. میری زینیا انشاءاللہ. اچھا جیسے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں. بے فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ. زینیا کو انگیجمنٹ رنگ پہنا دیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہم یہ ساری تقریباً آپ میں نے تو اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے منانے کا سوچا تھا بھابھی ہم یہ لیکن خیر جیسے ہماری بات بہت دھوم کی مرضی اصل میں بس بھی ہو جائے سے ارے آپ فکر کرنا جلدی بھی ہو اور سادگی. بس دراصل ہمیں شور اور نمائش پسند نہ کریں. سب کچھ ہوگا نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کریں. اچھا آپ جی ضرور ہاتھ لاؤ. آؤ بیٹا ہاتھ. مبارک ہو بہت بہت انشاءاللہ. مبارک ہو میرے بچے. مبارک ہو بھائی. مبارک ہو. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فریال میری سینئر کی انگیجمنٹ ہے. وقت پہ آئی ہو دیکھو نا. السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے. کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان نہ ہونا, تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, اچھی بات ہے, یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا, وہ کافی پریشان ہے. زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ماما, حالات بہتر ہو جائیں گے. فریال کال کرتی ہے. اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا, کچھ نہیں ہوتا, پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے. اور زینیا اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد
زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کر دی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی مجھے میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بہت پریشان ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ اور زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے، وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے۔ وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے، وہ کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے۔ یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے۔ زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان نہ ہونا، تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ۔ اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کو تسلی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان مت ہونا۔ فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، اچھی بات ہے، یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا، وہ کافی پریشان ہے۔ زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ماما، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے۔ اور زینیا اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کر دی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بہت پریشان ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ اور
زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو, تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی. السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے, کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کچھ نہیں, اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان نہ ہونا, تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, اچھی بات ہے, یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا, وہ کافی پریشان ہے. زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ماما, حالات بہتر ہو جائیں گے. فریال کال کرتی ہے, اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا, کچھ نہیں ہوتا, پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے. اور زینیا اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو, میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں, میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے. اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو, بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کرنی ہے. شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے. شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں, تم اب شادی کے لیے جلدی کرو. جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں, ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی. اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں. بھی آج کل پریشان ہوتا ہے, اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. بہت پریشان ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے. زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو, تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی. السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے, کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کچھ نہیں, اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان نہ ہونا, تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, اچھی بات ہے, یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا, وہ کافی پریشان ہے. زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ماما,
حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے۔ اور زینیہ اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کر دی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے، شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی مجھے میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت پریشان ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کلیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے، وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے۔ وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے، وہ کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے۔ یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں زینیہ کی کال آ جاتی ہے۔ زینیہ اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان نہ ہونا، تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ۔ اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان مت ہونا۔ فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، اچھی بات ہے، یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا، وہ کافی پریشان ہے۔ زینیہ بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ماما، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے۔ اور زینیہ اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کر دی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے، شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت پریشان ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کلیگ اسے کہتے ہیں
کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے. اور زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو, تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی. السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے, کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کچھ نہیں, اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان نہ ہونا, تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, اچھی بات ہے, یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا, وہ کافی پریشان ہے. زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا ماما, حالات بہتر ہو جائیں گے. فریال کال کرتی ہے, اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا, کچھ نہیں ہوتا, پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے. اور زینیا اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو, میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں, میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے. اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو, بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کرنی ہے. شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے. شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں, تم اب شادی کے لیے جلدی کرو. جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں, ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی. اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں. بھی آج کل پریشان ہوتا ہے, اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. بہت پریشان ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کلیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے. زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو, تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی. السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے, کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کچھ نہیں, اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان نہ ہونا, تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ اس کو تسلی دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, جو ہوگا اچھا ہوگا, پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ, اچھی بات ہے, یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو
زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا، وہ کافی پریشان ہے۔ زینیہ بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ماما، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے۔ اور زینیہ اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کرنی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے، شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی مجھے میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت پریشان ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے، وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے۔ وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے، وہ کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے۔ یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں زینیہ کی کال آ جاتی ہے۔ زینیہ اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان نہ ہونا، تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے یو کے سیٹل ہو جاؤ۔ اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کو تسلی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان مت ہونا۔ فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم یو کے سیٹل ہو جاؤ، اچھی بات ہے، یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا، وہ کافی پریشان ہے۔ زینیہ بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ماما، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے۔ اور زینیہ اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے۔ اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کرنی ہے۔ شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے، شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو، جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔
بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. بہت پریشان ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے. اور زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے، وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی. السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ہاتھ جو کہ پاکستانی چینلوں پہ آج کل پاکستان میں چھایا ہوا ہے، وہ کافی اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. یہاں پر شہرام اور اس کی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں زینیا کی کال آ جاتی ہے. زینیا اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور دوستو یہاں پہ زرار کی والدہ جو کہ بہت پریشان ہوتی ہے اور زرار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ صبر کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان نہ ہونا، تم UK سیٹل ہو جاؤ، یہاں پہ تم کافی پریشان رہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے UK سیٹل ہو جاؤ. اتنے میں ناظرین شہرام کے ساتھ فریال بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کو تسلی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اچھا ہوگا، پریشان مت ہونا. فریال اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری ماما کہہ رہی ہیں کہ تم UK سیٹل ہو جاؤ، اچھی بات ہے، یہاں پر اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. جو فریال اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کے بعد فریال جب جانے لگتی ہے تو زرار کی والدہ سے کہتی ہے آنٹی آپ اس کا خیال رکھنا، وہ کافی پریشان ہے. زینیا بھی یہاں کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی امی سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے جو ہوگا اچھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ماما، حالات بہتر ہو جائیں گے. فریال کال کرتی ہے، اتنے میں کال کرنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوتا، پریشانی میں ٹینشن دور نہیں ہوتی پریشانی سے. اور زینیا اور اس کی والدہ بھی آپس میں یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تسلی ایک دوسرے کو دینے کے بعد زرار کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ بولتی ہے میں اس ٹائم مارکیٹ میں آئی ہوئی ہوں، میں تمہاری طرف آتی ہوں یہاں سے فارغ ہو کے. اتنے میں شہرام جا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. بات کرتے کرتے اسے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، بعد میں تمہاری سسٹر کی بھی شادی کر دی ہے. شہرام کا والد جو کہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور شہرام سے بات کر رہا ہوتا ہے. شہرام اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس کا والد اور والدہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. شہرام کے بیک سائڈ پہ اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو صحیح کہہ رہے ہیں، تم اب شادی کے لیے جلدی کرو. جس میں وہ شرما کر کہتا ہے کہ امی جان ابھی مجھے جلدی کوئی نہیں، ابھی میری پڑھائی کلیئر نہیں ہوئی. اتنے میں ڈاکٹر کے پاس وہ آ جاتے ہیں. بھی آج کل پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. بہت پریشان ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کولیگ اسے کہتے ہیں کہ شہرام کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر شہرام بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. اور اس لڑکے کی والدہ بھی شہرام کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے. زرار ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ جو لڑکا مر جاتا ہے اس کا والد ہے، وہ اسے بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تم اچھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی ہے. وہ اپنے ماضی میں گم ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے سے ایک شخص کی جان چلی گئی.